اور شعبان کی 15 کو اس پر بحث ہونے والی ہے۔ ایک ہے لیلۃ القدر، اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ بہرحال یوں ہے کہ ہمارے اکثر علماء نہیں بلکہ آدھے علماء شب قدر، یہ 15 شعبان والی کی بات کر رہا ہوں، اس کو درست قرار دیتے ہیں اور آدھے درست قرار نہیں دیتے۔ اچھا، پھر جو لوگ حلوہ پکاتے ہیں خیریت سے اور وہ حلوہ بانٹتے ہیں اور اس کو عید قرار دیتے ہیں، ہمارے سرائکیوں میں تو دیہاتوں میں اس کو ضروری قرار دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ عیدیں صرف دو، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، باقی محبت پیار میں تو آپ کا سلسلہ ہے لیکن یہ عید نہیں۔ لیکن کچھ لوگ اس رات جشن ظہور امام مہدی بھی مناتے ہیں۔ اصل جو جہاں سے مجھے خدشہ ہوتا ہے، اور وہ بہت بہت اعلیٰ پیمانے پر مناتے ہیں، اور پھر وہ شام کو خیر سے ان کی عورتیں دریاؤں پر پہنچ جاتی ہیں، دریائے چناب پر۔ اس دفعہ نوٹ کرو اور جاؤ چیک کرو کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں۔ نہروں پر اور دریاؤں پر پہنچ جاتی ہیں اور وہاں خیمے لگا کر رات کو عبادت کرتی ہیں۔ اور عبادت کیا ہے جی؟ ان کے ہاتھ میں ایک مارکر ہوگا، قلم ہوگا، ایک کاغذ ہوگا، اور کاغذ پر لکھیں گے اجل یا امام مہدی، کہ امام مہدی ان کی بات کر رہا ہوں، امام مہدی بھی ان کا، اہل سنت کا نہیں، جلدی آؤ۔ اور وہ کشتی بنا کر کاغذ کی پھر اس کو دریا میں ڈالتے ہیں، یہ ان تک پہنچ جائے گی۔ ہمیں کہتے ہیں یہ مولوی رجت پسند ہے، تم اس ٹیکنالوجی کے دور میں نہ اسے میسج کرتے ہو، نہ فون کرتے ہو، نہ خط لکھتے ہو، نہ ٹی سی ایس بھیجتے ہو، یہ کاغذوں کی کشتیوں سے امام مہدی آئے گا۔ لگتا یہی ہے کہ وہ تم سے ناراض ہے، کیونکہ جلال العیون میں یہ لکھا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ جب 300 مخلص شیعہ آ جائیں گے تو پھر میں بھی آ جاؤں گا۔ تو لگتا ہے یہ مخلص نہیں ہے، اس لیے وہ نہیں آ رہا۔ یہ سب فراڈ بازی ہے، سب جعل سازی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ جب میں بات کرتا ہوں مجھے ویسے بھی گالیاں ملتی ہیں، اور اب تو خیر سے کمنٹس میں بھی گالیاں مل رہی ہیں، اور میں خوش ہوتا ہوں کہ براہ راست کوئی مجھ سے بات کرے۔ اب گالیاں دینے سے تو بات نہیں بنتی، جو صحابہ کرام جیسے مقدس ہستیوں کو گالیاں دیتے ہیں، ہم کیا چیز ہیں؟ یہ سارے کا سارا طریقہ غلط ہے، کوئی ثابت نہیں۔ ہاں، اس رات ایک کام اچھا بھی ہے، اور وہ اچھا یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی عبادت میں اضافہ کرتے ہیں۔ عبادت میں اضافہ کیا ہے؟ کہ جو معمولات کے فرائض واجبات ہیں اس کے علاوہ صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں۔ یہ صلاۃ و تسبیح جو ہے جی، ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ عورتوں کی جماعت صلاۃ و تسبیح کی جائز نہیں، مردوں کی جماعت کے ساتھ یہ بھی جائز نہیں، نفل کی کوئی جماعت نہیں، تمام علماء کا اتفاق ہے، باجماعت یہ عبادت نہیں کی جا سکتی۔ البتہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کم سے کم زندگی میں کبھی، ضروری بھی نہیں اسی رات، یہ تو ایک شوق دلانے کے لیے کچھ راتیں لوگوں نے کہیں یا بزرگوں نے کہیں وہ آہستہ آہستہ رواج پکڑ گئی، تو وہ یہ ہے، مولانا زکریا صاحب نے بھی لکھے، یہ عبادت ایک تو سن لیجئے نفل عبادت ہے، 4 رکعت پڑھنی ہے، نیت کر لینی ہے، اور تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ آپ نے 300 مرتبہ پڑھنا ہے، 4 رکعت کی نیت۔ سب سے پہلے نیت کے بعد ثنا یعنی سبحانک اللہم، اس کے بعد 15 مرتبہ یہ پڑھنا یعنی تیسرا کلمہ، پھر سورہ فاتحہ اور جو آپ سورت ملائیں گے جب یہ ختم ہوگی تو اس کے بعد پھر 10 مرتبہ، اس کے بعد سجدے رکوع میں 10 مرتبہ، پھر رکوع سے کھڑے ہو کر پھر 10 مرتبہ تیسرا کلمہ، پھر سجدے میں 10 مرتبہ،
پھر بیٹھیں گے پھر 10 مرتبہ، پھر سجدے میں جائیں گے پھر 10 مرتبہ، یہ ہے 75 مرتبہ۔ پھر آپ سجدے سے اٹھیں گے تو دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اب یہ نفل ہے، دوسری رکعت میں دوبارہ آپ ثنا نہیں پڑھیں گے، پھر آپ ثنا پڑھیں گے تیسری رکعت میں، تو پھر آپ سورہ فاتحہ سے پہلے پھر وہی 15 مرتبہ، پھر چھوٹی سورت کے بعد 10 مرتبہ، پھر رکوع میں 10 مرتبہ، پھر رکوع سے کھڑے ہو کر 10 مرتبہ، پھر سجدے میں 10 مرتبہ، پھر سجدے کے بعد پھر سجدے میں اتحیات میں بیٹھیں گے، پھر تیسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں گے تو پھر یہ اتحیات پورا پڑھنا ہے، یہ خیال رکھنا، نفل عبادت ہے یہ پورا اتحیات، یعنی آخر یوم یقوم الحساب تک۔ پھر تیسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں گے تو پھر سبحانک اللہم پڑھیں، سبحانک اللہم کے بعد پھر 15 مرتبہ یہی، یعنی کلمہ نمبر 3 تیسرا کلمہ، پھر سورت کے بعد پھر رکوع میں، پھر رکوع سے کھڑے ہو کر پھر سجدے میں، پھر سجدے کے بعد پھر سجدے میں، پھر چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، پھر آخر تک پڑھیں گے اور سلام پھیر دیں گے اور اللہ سے دعا کی درخواست کریں گے، مانگنے والا آپ ہو جائیں، ہم مانگنے والے بن جائیں، وہ دینے والا ہے ہی ہے، ہمارے مانگنے میں کمی نہیں ہونی چاہیے اور اللہ کی عطا کرنے میں بھی کوئی کمی نہیں۔ یہ طریقہ کار درست ہے، آپ اب بھی پڑھ سکتے ہیں، اس دن بھی پڑھ سکتے ہیں، بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ربنا